آپ سبھی کے لیے پڑھتا ہوں۔ عیسائیہ 53 اس کی پہلی آیت لکھا ہے، ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا۔ خداوند کے زندہ کلام پڑھے سنے سمجھے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آپ سب اپنی جگہوں پر بیٹھ سکتے ہیں۔ عیسائیہ نبی کا جو صحیفہ ہے، جو عیسائیہ نبی ہے، یہ انبیاء اکبر میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑا نبی ہے اور بائبل مقدس میں اسے چھوٹی انجیل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی 66 کتابیں ہیں اور اس کی کل جو آیات ہیں وہ 1292 ہیں۔ اور یہ عیسائیہ نبی کا جو صحیفہ ہے، یہ زیادہ تر جب بابل کی اسیری میں بنی اسرائیل قوم تھی تب یہ حصہ لکھا گیا، اور اس کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ خدا کا بندہ عیسائیہ ہمیں بیان کرتا ہے، اور وہ لکھتا ہے کہ ہمارے پیغام پر کون ایمان لائے، یعنی خدا کے کلام پر کس نے عمل کیا ہے، یا خدا کے کلام پر کون ایمان لے کر ہے۔ کیونکہ انجیل مقدس میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے ہے۔ عیسائیہ نبی ڈاؤٹ پہ ہے کہ میں پیشن گوئی کرتا ہوں، میں خدا کا کلام پیش کرتا ہوں، لیکن لوگ سنتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ لوگ اس کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیغام پر کون ایمان لے کر ہے، خدا کا دائنا ہاتھ کس پر ظاہر ہوا۔ یہ خدا کا بندہ ہمیں بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہمیں خدا کی کلام کو سننا ہے اور پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ ہمیں صرف جسٹ ایز اے فارمیلٹی کے طور پر چرچ میں نہیں آنا، بلکہ ہم جو خدا کے کلام کو سنتے ہیں اس پر ہمیں عمل بھی کرنا ہے اور پریکٹیکل بھی کرنا ہے اور پھل کو بھی لے کر آنا ہے۔ میرے عزیزو، ہاللیلویہ۔ تو خدا کا بندہ ہمیں عیسائیہ نبی، جب ہم اس 29 باب اس کی آیت میں انجیل مقدس میں لکھا ہے، عیسائیہ 29 اس کی 13 میں لکھا ہے، بس خداوند فرماتا ہے چونکہ یہ لوگ زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں اور ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، کیونکہ میرا خوف جو ان کو ہوا فقط آدمیوں کی تعریف سننے سے ہوا۔ کیا کہتا خدا کا بندہ عیسائیہ؟ بس خدا فرماتا ہے چونکہ یہ لوگ زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں، یعنی کہ زبان سے تو میری تعریف کرتے ہیں، ہونٹوں سے میری تعریف کرتے ہیں، لیکن ان کے دل کیا ہے؟ مجھ سے دور ہے۔ یہ میری ورشپ کرتے ہیں، یہ میری آرادھنا کرتے ہیں، لیکن ان کے دل جو ہے مجھ سے دور ہے۔ یہ جس زبان ہی سے دعا کرتے ہیں، یہ زبان ہی سے میری ورشپ کرتے ہیں، لیکن ان کے دل جو ہے، ان کا جو ہردے ہے وہ صاف نہیں ہے، ان کا جو دل ہے وہ کلیئر نہیں ہے۔ یہ میرے کلام کو سنتے ضرور ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہ خدا کے کلام پر یعنی کہ اس کے منحرف ہو جاتے ہیں۔ یہ جب خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو اس پر عمل نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں کہ جب یسوع مسیح کی بحث فقیہوں اور فریسیوں سے ہوئی تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جس طرح عیسائیہ نبی کی معرفت لکھا گیا ہے کہ تم ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے لیکن تمہارے دل مجھ سے دور ہے۔ تم مجھے خداوند خداوند کہتے ہو لیکن میری باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ تم میرا کلام تو سنتے ہو لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ آج بھی دیکھیں چرچز بھرے ہوئے ہیں، کلیسیا فل چرچ بھرے ہوتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ سارے چرچ میں صرف چند لوگ ہوں جو خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور اس پر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو یسوع مسیح نے بھی ایک تفصیل کہی تھی کہ خدا کا کلام اس بیج کی مانند ہے۔ بیج کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے۔ جب بویا جاتا ہے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ کچھ بیج کہاں گرا؟ راہ کے کنارے گیا اور چڑیا نے کیا کیا؟ اسے چگ لیا۔ لیکن کچھ جو بیج ہے وہ کہاں گرا؟ جھاڑیوں میں گرا، لیکن جب وہ بڑا تو جھاڑیوں نے کیا کیا؟ اسے دبا لیا، اسے بڑھنے نہیں دیا۔ لیکن کچھ بیج کہاں گرا؟ پتھریلی زمین پر گرا، اس نے مٹی نہ ملنے کے سبب سے وہ سوکھ گیا، وہ پھل لے کر نہیں آیا۔ یعنی کہ چرچز میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی ایک وہ ہوتے ہیں جو خدا کے کلام کو سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور 100% پھل لے کر آتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ فوراً چرچ سے اٹھتے ہیں اور اس چڑیا کی مانتے، یعنی جب پھل بیج پھینکا جاتا ہے، خدا کا کلام پھینکا جاتا ہے اور وہ راہ کے کنارے گرتا ہے اور چڑیاں آتی ہیں اسے چگ لیتی ہیں اور خدا کا کلام اسی وقت ان کی زندگی میں سے ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ بیج ایسا بھی ہے جو جھاڑیوں میں گرتا ہے، یعنی وہ سنتے ہیں، وہ بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جھاڑیاں کیا ہے؟ یہ ڈیمنز ہے، یہ شیطان ہے۔ جھاڑیاں کیا ہے؟ عیش و عشرت ہے، گناہ ہے جو انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے اور انسان بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جھاڑیاں کیا کرتی ہیں؟ اسے دبا دیتی ہیں اور وہ پھل نہیں لاتا۔ ہاللیلویہ۔ اور بائبل میں لکھا ہے کچھ بیج کہاں گرتا ہے؟ پتھریلی زمین پر، کیونکہ اس کے اندر مٹی نہیں ہے، وہ زرخیز زمین پر نہیں گرا، وہ بڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی جڑ محدود رہ جاتی ہے اور وہ جڑ بڑھتی نہیں ہے، جس کی
کی وجہ سے وہ گرو نہیں کرتا، جنہیں کہتے ہیں نا وہ چھوٹا رہ جاتا ہے، وہ بڑھتا نہیں ہے. اس لیے خدا کی مسیح نے کہا کہ کچھ بیج ایسا ہے جو زرخیز زمین پر گرا، وہ بڑا پھلا، کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا، کوئی 100 گنا پھل لے کر آئے. ہاللیلویا. اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ میرا چرچ 100 گنا پھل لے کر آئے گا. یہ بڑھے گا، یہ انکریز ہوگا، یہ خدا کے کلام کو سنے گا، اس پر عمل کرے گا اور پھلدار ہوگا میرے چیزوں. ہاللیلویا. کیونکہ ہم وہ خدا کے خادم ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. ہاللیلویا. شیطان آتا ہے اور ہمارا پھل چرا کر لے جاتا ہے. شیطان آتا ہے ہمیں بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے. شیطان آتا ہے ہمیں طرح طرح ہمیں فکروں میں جو جوڑتا ہے، تیرے پاس یہ نہیں ہے، تیرے پاس یہ نہیں ہے، آنے والے دنوں میں تیرا فیوچر کیا ہوگا، تیرا مستقبل کیا ہوگا، تو کچھ نہیں کر پائے گا. یہ شیطان ہے، یہ ڈیمنز ہے جو آپ کے دماغ کے ساتھ کھیلتی ہیں. لیکن خدا کا بندہ یسایہ میں کہتا ہے کہ اگر آپ خدا کے کلام پر عمل کریں گے تو خدا آپ کو برکت دے گا، خدا آپ کو بڑھائے گا، خدا آپ کو انکریز کرے گا میرے لیے. ہاللیلویا. چرچز میں تو سب لوگ چاہتے ہیں فل بٹا فل چرچ بڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن یسایہ کہتا ہے ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خدا کا دائنا بازو کس پر ظاہر ہوا. خدا کس پر ظاہر ہوتا ہے؟ خدا کس کو برکت دیتا ہے؟ وہ جو خدا کے کلام کو سنتا ہے اور اس پر کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے. ہاللیلویا. اسی طرح جب ہم انجیل مقدس میں خداوند رب متی کی انجیل اس کا 7 باب اور اس کی 24 آیت میں سے ہم انجیل مقدس کا مطالعہ کریں گے، اور یہ لوکا کی انجیل میں بھی یسوع مسیح نے یہ ارشاد فرمایا جو کہ میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا اور بی برسا اور پانی چڑھا اور آندیاں چلی اور اس گھر پر ٹکرے لگی، لیکن وہ نہ گرایا گیا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر کس پر تھی. اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بیوقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا اور بی برسا اور پانی چڑھا اور آندیاں چلی اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا. یہ الفاظ کس کے ہیں؟ یہ پربھو یسوع مسیح کے ہیں. وہ کہتا ہے یہاں 2 قسم کے لوگوں کی ہمیں تفصیل خدا دے رہا ہے، ایک بیوقوف شخص کی اور ایک عقل مند شخص کی. بیوقوف کون ہے؟ کون ہے عقل مند؟ بیوقوف شخص وہ ہے جو خدا کی کلام کو سنتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا. یعنی جب اس پر مصیبت آتی ہے، جب اس پر دکھ آتا ہے، طوفان کیا ہے، آندیاں کیا ہے، جب اس کے گھر پر ٹکرے لگتی ہیں تو اس کی نیند گر جاتی ہے، اس کا گھر تباہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنے گھر کی نیند کس پر بنائی ہے؟ ریت پر بنائی ہے. یعنی کہ خدا کی کلام کو سن کر اس پر عمل نہ کرنا، اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی نیند کس پر بنا رہے ہیں؟ ریت پر بنا رہے ہیں. جب ہم خدا کے کلام کو سن کر اس پر عمل نہیں کریں گے تو جب اس پر مصیبت آئے گی، دکھ آئے گی، پریشانی آئے گی تو ہمارا گھر گر سکتا ہے میرے عزیزوں. تو یسوع مسیح نے کہا کہ عقل مند شخص وہ ہے جو میرا کلام سنتا ہے اور اپنی نیند کس پر رکھتا ہے؟ چٹان پر رکھتا ہے. کیا ہے چٹان؟ خدا کا کلام. اگر آپ اپنی نیند کس پر رکھیں گے؟ خدا کے کلام پر رکھیں گے، خدا کے کلام پر عمل کریں گے، سنیں گے، پھل لے کر آئیں گے، تو پھر چاہے آپ کی زندگی میں جتنے مرضی دکھ آئے، آندیاں آئے، طوفان آئے، وہ آپ سے ٹکرائیں گی لیکن آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی، بلکہ آپ کا گھر قائم رہے گا. اگر آپ نے اپنا گھر خدا یسوع مسیح کے کلام پر، اس کی باتوں پر بنایا ہوا ہے تو آپ میرے عزیزوں 100% آپ کا گھر قائم رہے گا اور وہ کبھی گرے گا نہیں میرے عزیزوں. ہاللیلویا. تو 2 قسم کے لوگ ہیں، بیوقوف اور عقل مند. جو عقل مند ہے وہ جب خدا کے کلام کو سنتا ہے، اس پر میڈیٹیٹ کرتا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اس پر کیا کروں گا؟ عمل کروں گا. آج میں نے جو خدا کے کلام کو سنا ہے، خدا کے خادم کے منہ سے صادر ہوا ہے، کیا یہ کلام میری زندگی کے لیے ہے؟ کیا یہ میرے خاندان کا حصہ ہے؟ جب خدا کا کلام آپ کے خاندان کا حصہ بن جائے گا، آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گا تو آپ کا گھر کبھی بھی گرایا نہیں جائے گا. کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب شیطان کو زمین پر گرا دیا گیا تو اس نے ہمیں بھی گرانے کی کوشش کی، کیونکہ جو خود گرا ہوا ہے وہ ہمیں بھی گرانے کی کوشش کرے گا. جو خود حسد سے بھرا ہوا ہے وہ ہمیں بھی حسد سے بھرنے کی کوشش کرے گا. ہاللیلویا. تو خدا کے کلام کو سننا نہیں ہے، جس آپ نے خدا کے کلام پر عمل بھی کرنا ہے. اور جب آپ کے خدا کے کلام پر عمل کریں گے میرے عزیزوں، رب یسوع مسیح نے جب آپ دیکھتے ہیں تو جسے ہم پہاڑی باز کہتے ہیں، یسوع مسیح نے وہاں میں طرح طرح کی تعلیمات دی تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں. خدا نے شریعت کو ختم نہیں کیا بلکہ فضل میں پیدا ہو کر ہمیں فضل سے بھر دیا میرے عزیزوں. ہاللیلویا. تو ہمیں کہاں اپنا گھر بنانا ہے؟ چٹان پر، خدا کے زندہ کلام پر. خدا کے کلام میں
کیا لکھا ہے, ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا ہے. یہ انبیاء اکبر عیسائی نبی کا صحیفہ میں بیان کرتا ہے کہ ہمارے پیغام پر کون ایمان لائے. آگے سوالیہ نشان ہے, اس نے سوالیہ نشان ڈال دیا ہے کہ مجھے پرفیکٹ پتہ نہیں ہے کہ خدا کا کلام کون سنتا ہے اور کون عمل کرتا ہے. میرے عزیزو, جو عمل کرتا ہے وہی برکتوں کو پاتا ہے. جو خدا کے گھر میں بیٹھتا ہے, اس کی باتیں سنتا ہے, صرف یہ کہنا بڑی بات نہیں ہے. جس طرح ہم نے یہ گھر خدا کا بنایا ہے, اس میں شامل ہونا سب سے بڑی بات ہے. اس کا مطلب ہے ہمارے پیغام پر کون یقین کرتا ہے, وہ جو خدا کے حکموں پر عمل کرتا ہے. ہاللیلویا. تو عیسائی انبیاء اکبر میں شمار اس کا ہوتا ہے. اس نے سب سے زیادہ پروسی یسوع مسیح کے پیدا ہونے پر کی. اس سے زیادہ پروسی اس بات کے لیے بنی اسرائیل قوم پر کی کہ تمہارے گناہ کی وجہ سے تم بابل کی اسیری میں ہو. اگر تم گناہ کو چھوڑ دو گے تو خدا تمہیں اس اسیری سے نکالے گا اور خدا آپ کو پھر بحال کرے گا. کیونکہ ہمارا گناہ ہمیں اسیری میں لے کر جاتا ہے, ہمارا گناہ ہمیں بندروں میں لے کر جاتا ہے. جب ہم گناہ زدہ زندگی گزارتے ہیں, خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے, تو میرے عزیزو اس بات پر ہمیشہ غور کریں کہ جب ہم اسیر ہوں گے تو ہمارے گناہ کی وجہ سے ہم اسیری میں جائیں گے. کیوں اسیری آتی ہے ہماری زندگی میں؟ اسیر کا مطلب ہے غلامی سے چلے جانا. اور جب آپ گناہ کریں گے تو آپ کسی نہ کسی جھنجٹ میں پھنس جائیں گے. بہت سی آندیاں طوفان آئیں گے, لیکن اگر آپ نے خدا پر یقین کیا ہے, اس کے کلام پر یقین کیا ہے, تو آپ کے گھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. کیونکہ شیطان ہمیشہ آتا ہے, ہمارے کانوں میں پھسپھساتا ہے, ہمارے دماغ میں پھسپھساتا ہے, اس بات کے لیے ہمیں کہتا ہے کہ تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا, تو ہمیشہ ایسی زندگی بسر کرے گا, تو کبھی گرو نہیں ہوگا, کبھی پھلدار نہیں ہوگا. لیکن خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں ہر روز خدا کی قوت دیتا ہے. خدا ہر روز ہمیں ایک نیا دن دیتا ہے. خدا ہر روز ہمیں ایک نئی طاقت دیتا ہے. خدا ہر روز ہمیں ایک نیا زور دیتا ہے, چاہے وہ ہماری زندگی ہو, چاہے وہ ہماری اسپرچل لائف ہو, چاہے ہم فائنینشلی طور پر ہو. خدا چاہتا ہے کہ ہم فائنینشلی بھی آگے بڑھیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم اسپرچولی طور پر بھی آگے بڑھیں. خدا کبھی نہیں چاہتا کہ ہم ہاریں, بلکہ خدا چاہتا ہے ہم ہمیشہ جیتیں اور فتح مند زندگی گزاریں. میرے چیزوں, یہ کیسے ممکن ہے؟ جب ہم خدا کے کلام کو سنیں گے اور اس پر کیا کریں گے, میڈیٹیٹ کریں گے, اس پر عمل کریں گے. پھر چاہے ہمارے گھر میں جتنی مرضی غربت ہو, جتنی مرضی مشکلات ہو, ایک دن آئے گا کہ خدا کا کلام ہمارے گھر میں جیوت ہوگا, ہماری زندگیوں میں جیوت ہوگا, اور ہر طرح کی پریشانیاں ہماری زندگی سے نکلتی جائیں گی. میرے چیزوں, ہاللیلویا. ہمارے پیغام پر کون ایمان لائے اور خدا کا بازو کس پر ظاہر ہوا ہے؟ اس پر جو خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں. ہم خدا کا داہنا ہاتھ ہمیشہ ان کی زندگی میں رہتا ہے. میری زندگی ان کے سروں پر خدا کا ہاتھ رہتا ہے, کیونکہ زبور نکال میں لکھا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے. ہم تو بڑی بڑی دیواروں میں رہتے ہیں, کتنی مضبوط دیواریں بناتے ہیں, کتنے مضبوط قلعے بناتے ہیں, کتنی پروٹیکشن کرتے ہیں, ہم تالے لگاتے ہیں اپنے گھر میں. لیکن وہاں لکھا کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے, یعنی کہ خدا کی پروٹیکشن سب سے زیادہ مضبوط ہے. خدا کی جو پروٹیکشن ہے وہ اتنی مضبوط ہے کہ اگر ہم اس کے پردہ کے نیچے رہیں گے تو شیطان سے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے, انسانوں کا ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. چاہے ہمارے خلاف لوگ لاکھوں باتیں کریں, ہمارے خلاف ہو جائیں, ہمارے ہم سے حسد کریں, لیکن اگر ہم خدا کے پردہ کے نیچے ہیں تو انسان کیا, شیطان بھی ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہاللیلویا. دیکھا جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے, عبرانی زبان کے ورڈ ہے یشب, یعنی کہ اسٹیل رہنا, کنٹینیوٹی رہنا, اس کی حضوری میں بیٹھے رہنا. جب ہم یشب رہیں گے, کنٹینیوٹ اس کی حضوری میں بیٹھے رہیں گے, تو خدا کا بازو ہمیشہ ہم پر سایہ کرتا رہے گا. ہمیشہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے رکھتی ہے, اسی طرح خدا بھی اپنے پروں کو کھلا کر ہمیں ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے گا. ہاللیلویا. تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ ہم اس عقل مند شخص کی طرح بنے, اپنا گھر کہاں بنائیں؟ چٹان پر بنائیں. اگر ایک مثال ہم اس چرچ کی بلڈنگ ریت پر رکھتے تو کیا یہ قائم رہتی؟ کیوں کہ اگر نیند مضبوط ہوگی تو چاہے جتنی مرضی طوفان آئے, بارش آئے, اندھیری آئے, یہ نہیں گرے گا. لیکن اگر اس کی بنیاد مضبوط نہیں ہوگی تو یہ گر سکتا ہے. اس طرح ہمارا جیون بھی ایسا ہے. اگر ہمارا جیون چٹان پر ہوگا, خدا کے کلام پر ہوگا, تو ہماری زندگی میں جتنی مرضی سروائیونگ آئے, جتنے مرضی مشکلات آئے, دکھ آئے, مصیبت آئے, میری چیزوں کبھی نہ گریں گے. کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا گرے ہوئے کو اٹھا لیتا ہے, خدا شکستہ دلوں کو جوڑتا ہے. جو گر جاتے ہیں خدا نے کیا کرتا ہے؟ کھڑا کرتا ہے. ہاللیلویا. آپ دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے کن کن لوگوں کو سلیکٹ کیا؟ مصول لینے والوں کو, گناہگاروں کو. متی کیا تھا؟ ایک ٹیکس کلیکٹر تھا.
ایک بڑا مسئول لینے والا تھا. خدا نے کس کو نجات دی؟ زکریا کو دی. اگر آپ بائبل مقدس کو اٹھا کر دیکھیں تو خدا ہمیشہ گناہگاروں کے پاس گیا, خدا بیماروں کے پاس گیا, جو اسپرٹ میں بیمار تھے, جو روحانی طور پر بیمار تھے, جو گناہوں میں اپنی زندگی بسر کر رہے تھے. یسوع مسیح ان کے پاس کلام لے کر گئے. کیا کلام لے گئے؟ چٹان لے کر گئے. کیا لے کر گئے؟ توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. ہاللیلویا. تو ابھی تو بہت ہی نزدیک آ گئی, اب تو بہت زیادہ نزدیک آ گئی ہے. آپ دیکھیں, میں ایک اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ پاکستان میں کیوں اتنی زیادہ گرمی 3-4 سالوں میں کبھی اتنی زیادہ گرمی, اتنا درجہ حرارت نہیں بڑھا. بہت سے سائنسدان کہہ رہے ہیں یہ 50 تک بھی جا سکتی ہے. اگر یہ 50 تک چلے گی تو پاکستان میں بہت سی اموات ہو سکتی ہیں. ایک مزدور کے لیے بہت مشکلات کریٹ ہو سکتی ہیں, کیونکہ 50 ڈگری میں انسان بڑی مشکل کام کرتا ہے, بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. تو دعا کریں کہ خدا پاکستان پر رحم کرے. دعا کریں کہ ہمارا ملک قائم رہے, خدا اسے گرو کرے, خدا اسے بڑھائے, خدا اس پر رحم کرے. اپنے ملک کے لیے دعا کریں, کیونکہ ہمیں یہ فرمان ہے کہ ہم اپنے ملک پر لعنت نہیں کر سکتے, بلکہ ہمیں اپنے ملک کے لیے کیا ہے, برکت کی دعا کرنی ہے. اپنی افواج کے لیے, وکیلوں کے لیے, اپنے تمام جو ادارے ہیں ان کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے, کیونکہ دعا بہت سی چیزوں کو بدل دیتی ہے. میرے چیزوں ہاللیلویا. آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص نے 7 سال دعا کر کے اپنے ملک کو کرنے کی دعا کر کے, ہم کیا دعا کرتے ہیں اپنے فائنینس کے لیے, اپنے آپ کے لیے, اپنی ترقی کے لیے, اپنی خوشحالی کے لیے, لیکن وہ بندہ چاہتا تھا کہ صرف میرا خاندان نہ بچے بلکہ میرا ملک پورا بچ جائے, کیونکہ اگر میرا پورا ملک بچ جائے گا تو بیچ میں میرا خاندان بھی بچ جائے گا. کتنے اس بات کو سمجھے؟ تو جب بھی دعا کریں اہل محلہ کے لیے, ان کے پاکستان کی سلامتی کے لیے, بخار کے لیے دعا کریں, کیونکہ ہمیں بائبل مقدس میں یہ حکم ملا ہے کہ اپنے رہنماؤں کے لیے, اپنے لیڈران کے لیے, اپنے وزیر اعظم کے لیے ہمیں کیا کرنی ہے, پرارتھنا کرنی ہے, ہمیں دعائیں کرنی ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے لیڈران پر لعنت کرتے ہیں نا, لیکن بائبل مقدس ہمیں کہتی ہے کہ ہم لعنت کے لیے نہیں بلائے گئے بلکہ ہم برکت کے وارث ہیں. ہمیں خدا نے برکت دی ہے, ہمیں آگے بھی لوگوں کو کیا دینی ہے, برکت دینی ہے. ہاللیلویا. تو کس پر گھر بنانا ہے؟ چٹان پر. چٹان کیا ہے؟ خدا کا زندہ کلام ہے. جس سنا نہیں ہے کہ سنے باہر گئے اور بھول گئے. اس چڑیے, اس راہ کے کنارے بیج کی مانند نہیں آپ نے بنا, جھاڑیوں میں جو بیج گرا اس کی مانند نہیں بنا, جو پتھریلی زمین پر گرا اس کی مانند نہیں بنا, بلکہ اس بیج کی مانند آپ نے بنا ہے جو زرخیز زمین پر گرا, وہ اگا, کوئی 30 گنا, کوئی 60 گنا اور 100 گنا پھل لے کر. ہاللیلویا. یہ وقت ٹائم ضائع کرنے کا نہیں, یہ وقت دعاؤں کا ہے, یہ وقت روزوں کا ہے. ہم نہیں جانتے کہ ہماری زندگی کے ایام کتنے ہیں, ہم نہیں جانتے کہ ہم اس دنیا سے کب رخصت ہو جائیں گے, ہم نہیں جانتے کہ کل کا سورج ہم دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے, کیونکہ ہم تو ہمیشہ اس بات پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ میں مروں گا نہیں بلکہ جیتا رہوں گا اور خدا کے کاموں کا دھیان کروں گا. ہاں میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ ہم لمبی زندگی پائیں گے, لیکن ہمیں اس بات پر بھی یقین کرنا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہو جائیں گے. لیکن جب ہم رخصت ہو جائیں تو پھر اس کلام کو ہم اپنی زندگی میں پورا کریں کہ میں ایمان میں مضبوط رہا, میں نے اچھی کشتی لڑی, میں نے خدا کے کلام پر قائم رہا, میں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا, میں اچھی کشتی لڑ چکا ہوں. ہاللیلویا. تو آج دیکھیں بائبل مقدس کہہ رہی ہے کہ ہماری شیطان کے ساتھ کیا ہے, کشتی ہے. ہماری شیطان کے ساتھ فائٹ ہے, لوگوں کے ساتھ نہیں, رشتہ داروں کے ساتھ نہیں, گلی محلے کے ساتھ نہیں, ہماری اپنے سے جنگ ہے, اپنی باڈی سے. اور ہماری باڈی کیا کرتی ہے, شیطان کو دعوت دیتی ہے. جب ہم اپنی باڈی پر کنٹرول کر لیں گے, اپنی آنکھوں پر, اپنے کانوں پر, اپنے لبوں پر کنٹرول کر لیں گے, تو میرے عزیزوں خدا کا کلام ہماری زندگی میں بڑھتا جائے گا, ہم گرو ہوتے جائیں گے. ہاللیلویا. تو جس خدا میں چوکے پہنتے ہو, تم روزہ تو رکھتے ہو, لیکن تم خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے. تم ایک طرف بیواؤں کا حق کھا جاتے ہو, ایک طرف سے تم زینا کی اور مسالہ جات کی دائیں بھی دیتے ہو, ایک طرف سے تم چرچ میں بھی جاتے ہو, ایک طرف سے آپ بیچ بھی ہوتے ہیں, لیکن ایک طرف سے آپ گناہ گدا زندگی بھی بسر کر رہے ہیں. تو خدا کی مسیح نے کہا کاش تم یہ بھی کرتے اور وہ بھی کرتے. یعنی آپ انصاف پسند بھی ہوتے, آپ دائیں کی بھی دیتے, لیکن ایک طرف آپ بے عبادت بھی کرتے اور اس پر عمل بھی کرتے. ہاللیلویا. اس لیے خدا کا کلام آج پوری دنیا میں پھیل رہا ہے, لیکن نجات وہی پائے گا جو خدا کا نام لے گا اور خدا کے کلام پر عمل کرے گا. آج آپ کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے, اسمارٹ فون ہے, آپ اس سے بھی سیکھ سکتے ہیں, آپ مسجد
वर्शिप कर सकते हैं, आप मॉर्निंग में प्रेयर करते हैं, कर सकते हैं मेरे चीज़ों। हालेलुया। जो टूल्स खुदा ने आपको दिया है, अगर आप वो खुदा के लिए इस्तेमाल करेंगे मेरे चीज़ों, तो खुदा आपको हजारों ऐसे टूल देगा जो आप खुदा की किंगडम के लिए यूज करें। हालेलुया, आमीन। कितने इस बात को समझने का, हमें खुदा की कलाम को सुनना है और उस पर क्या करना है, अमल भी करना है। जस्ट सुनना है और बाहर ही निकल जाना, बत्ती ऑफ होगी तो साड़ी भी बत्ती ऑफ होगी चर्च की। नो, हमें हमेशा रोशनी में रहना है। रोशनी क्या है? खुदा का सीधा कलाम। यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया का, और फिर उसने कहा तुम दुनिया के, अगर मैं नूर हूं तो तुम भी नूर हो, अगर मैं रोशनी हो तो तुम भी रोशनी हो। क्योंकि हम उस खुदा की वर्शिप करते हैं जो रोशनी का मबदा है, और जब हम उसकी वर्शिप करते हैं तो जब उसकी आफताब सदाकत की किरणें हम पर जो दुलूर हुआ था, जब हम पर पड़ती हैं तो हम भी एक रोशनी है। हालेलुया, आमीन। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस कलाम के वसीला से अपने आप को कहेंगे कि खुदा हम कलाम को जो आज सुना है हम 100 गुना